آپ حج سے فارغ ہو کے مدینہ منورہ پہ تشریف لے جانے لگے، بے شمار صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے سفر شروع فرمایا، چلتے چلتے ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو آپ اسی مقام پہ جو میں نے ابھی عرض کیا، خم، مقام خم پہ پہنچے۔ چونکہ جو کچھ آپ نے پہلے فرمایا تھا، حضرت علی کے جو ارشادات اور حضرت علی کے جو فضائل، حضرت علی کے جو مناقب فرمائے تھے، وہ آپ نے ہر شخص کے اعتراض کے جواب میں فرمائے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری نے کوئی اعتراض پیش کیا، آپ نے ابو سعید خدری کو جواب دے دیا۔ حضرت برہ بن عازب کو آپ نے جواب دیا۔ حضرت بریدہ اسلمی کو آپ نے جواب دیا۔ حضرت عمران بن حسین کو جواب سمجھا دیا، ان کے اعتراضات کو دور کیا، حضرت علی کو برحق قرار دیا۔ لیکن پھر جب آپ اس مقام پہ پہنچے، اس مقام پہ پہنچ کے آپ نے اجتماعی طور پہ پورے مجمع کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے معاملات کو درست قرار دیا کہ جو کچھ علی نے کیا ہے یمن میں، سچ کیا ہے، حق کیا ہے، درست اور صحیح کیا ہے۔ اور پھر آپ نے ہمیشہ کے لیے حضرت علی کے وہ فضائل، وہ مناقب بیان فرمائے جو قیامت تک کے لیے حضرت علی اور اہل ایمان کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اس مقام پہ آپ نے جو کچھ فرمایا اسے ہی تاریخ کی کتابوں میں خطبہ غدیر خم کہا جاتا ہے۔ خطبہ غدیر خم، گویا اس کا پس منظر یہ ہے کہ یمن والوں نے حضرت علی کی ذات اقدس پہ جو اعتراضات کیے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کے ان اعتراضات کے جواب میں جو کچھ فرمایا اور اس مقام پہ جو کچھ فرمایا، وہ سارے کا سارا پس منظر تھا کہ یمن والوں نے جو اعتراضات کیے وہ اعتراضات آپ نے مسترد فرمائے، حضرت علی کے فیصلوں کی آپ نے تصویب فرمائی۔ یہ ہے خطبہ غدیر خم۔ ظہر سے پہلے آپ نے فرمایا سارے کے سارے لوگ اس سائبان میں، جو درختوں کا سائبان تھا، سائے میں جمع ہو جائیں۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کی نماز پڑھا کے پھر آپ نے اعلان فرمایا الصلاۃ جامعہ۔ الصلاۃ جامعہ کا مطلب یہ تھا کہ لوگ جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، سارے کا سارا مجمع متوجہ ہوا۔ اس موقع پہ پہلے آپ نے فرمایا اما بعد الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یؤتی رسول ربی۔ لوگو، جس طرح مجھ سے پہلے اللہ کے بڑے بڑے محبوب، اللہ کے مقرب چلے گئے ہیں، قریب ہے کہ میرا بھی وقت رخصتی آ گیا ہے، میں بھی جانے والا ہوں، اللہ کا پیغام میرے پاس آئے گا۔ یوشک ان یؤتی رسول ربی، اللہ کا پیغمبر یعنی وہ فرشتہ، موت والا فرشتہ آئے گا، فاجیبوا، اللہ کے حکم کو میں قبول کروں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اس موقع فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، لوگو میں تم میں بڑی عظیم الشان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تارک فیکم ثقلین، دو عظیم الشان چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی عظیم الشان اللہ کی کتاب ہے، اس اللہ نے وہ کتاب نازل فرمائی، اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے۔ فتمسکوا، اس اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور اللہ کی کتاب پہ عمل کرو۔ اور فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ابھارا، ترغیب دی اللہ کی کتاب پہ عمل کرنے کی۔ فرمایا اولہما کتاب اللہ، عظیم الشان چیزوں میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ اور فرمایا دوسری چیز عترتی، میرا اہل بیت ہے، میرا خاندان ہے، میرے اہل و عیال ہیں۔ اور فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ لوگو، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی نصیحت کرتا ہوں۔ اذکرکم اللہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنے اہل بیت
بیت کے بارے میں کیا مانا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ وفائیں کرنا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اور پھر آپ نے فرمایا اے لوگو الستم تعلمون، کیا تم نہیں جانتے یا تمہارا یقین نہیں ہے کہ میں ہر مومن کی جان سے زیادہ اس کو محبوب ہوں؟ تم بتاؤ اے خم کے مقام پہ جمع ہونے والے میرے صحابہ، بتاؤ کیا تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ میں محبوب نہیں ہوں؟ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم قالوا بلا یا رسول اللہ، آقا کیوں نہیں، آپ ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ الستم اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ محبوب نہیں ہوں؟ 3 مرتبہ فرمایا، اور صحابہ نے تینوں مرتبہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا، کیوں نہیں، آپ ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور پھر آخذہ بیدی ہی، آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے بلند فرمایا اگر میں تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہوں تو سن لو، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں محبوب ہوں یہ علی بھی اس کا محبوب ہے۔ جس کو مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے آقا کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، تو سن لو اگر میرے ساتھ تمہیں محبت ہے تو علی کے ساتھ بھی محبت رکھنا لازمی ہے۔ اور فرمایا اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، یا اللہ جو میرے علی کے ساتھ محبت رکھے تو اس کے ساتھ محبت رکھ، جو علی کے ساتھ دشمنی رکھے یا اللہ تو اس کے ساتھ دشمنی رکھ۔ گویا علی کی محبت کو فرمایا علی سے محبت میرے ساتھ محبت ہے، اور میرے ساتھ محبت اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ علی کی دشمنی اور علی کا بغض وہ علی کا بغض نہیں ہے، وہ میرا بغض ہے، اور جو میرے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ وَلِيُّ كُلُّ مُؤْمِن، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، اور علی ہر مومن کا مولا ہے۔ ہر مومن کو اپنی جان سے زیادہ علی کے ساتھ محبت ہے۔ یہ وہ خطبہ غدیر خم کے بنیادی الفاظ ہیں جو اس خم کے مقام پہ فرمائے، اور اسے ہی خطبہ غدیر خم کہا جاتا ہے۔